آج حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ شادیوں میں چلے جائیے، آج تو پردہ کر کے جانا ذلت کا سبب بن جاتا ہے۔ آج شادیوں میں، بعض شادیوں میں تو حالات یہیں تک ہیں کہ وہاں اگر کہیں کوئی دو چار خاتون پردے دار آتی ہیں تو وہ شرمندہ ہو کر ادھر ادھر چھپی پھرتی ہیں۔ غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے۔ دنیا مخالف ہو جائے گی، حضرت زہرا نے اس کی فکر نہیں کی ہے۔ یعنی آج ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری ویلو ختم ہو جائے گی، ہماری عزت پہ آنچ آ جائے گی، ہماری شہرت ہے اس پہ آنچ آ جائے گی، کون جھگڑا مول لے، کون مخالفت مول لے۔ نہیں، بہرحال حکمت ضروری ہے، مصلحت ضروری ہے، لیکن حکمت و مصلحت کا مطلب یہ نہیں ہوتا بالکل خاموش ہو جایا جائے۔ جناب سیدہ نے حق کو حق کہا ہے، باطل کو باطل کہا ہے، صحیح کو صحیح کہا ہے، غلط کو غلط کہا ہے۔ یعنی جب اکثریت ڈر کے بیٹھ گئی تھی، اکثریت خوف کا شکار ہو گئی تھی، اکثریت مفاد پرستی کا شکار تھی، اکثریت کو اپنے نقصان کی فکر تھی، اس موقع پر حضرت زہرا آئی ہیں اور معمولی کام نہیں کیا، معلوم تھا کہ جان جا سکتی ہے، لیکن اگر غلط کو غلط کہنے کی بات آئی تو حضرت زہرا نے غلط کو غلط کہا ہے۔ آج حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ شادیوں میں چلے جائیے، آج تو پردہ کر کے جانا ذلت کا سبب بن جاتا ہے۔ آج شادیوں میں، بعض شادیوں میں تو حالات یہیں تک ہیں کہ وہاں اگر کہیں کوئی دو چار خاتون پردے دار آتی ہیں تو وہ شرمندہ ہو کر ادھر ادھر چھپی پھرتی ہیں۔ غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے۔ دنیا مخالف ہو جائے گی، حضرت زہرا نے اس کی فکر نہیں کی ہے۔ یعنی آج ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری ویلو ختم ہو جائے گی، ہماری عزت پہ آنچ آ جائے گی، ہماری شہرت ہے اس پہ آنچ آ جائے گی، کون جھگڑا مول لے، کون مخالفت مول لے۔ نہیں، بہرحال حکمت ضروری ہے، مصلحت ضروری ہے، لیکن حکمت و مصلحت کا مطلب یہ نہیں ہوتا بالکل خاموش ہو جایا جائے۔ جناب سیدہ نے حق کو حق کہا ہے، باطل کو باطل کہا ہے، صحیح کو صحیح کہا ہے، غلط کو غلط کہا ہے۔ یعنی جب اکثریت ڈر کے بیٹھ گئی تھی، اکثریت خوف کا شکار ہو گئی تھی، اکثریت مفاد پرستی کا شکار تھی، اکثریت کو اپنے نقصان کی فکر تھی، اس موقع پر حضرت زہرا آئی ہیں اور معمولی کام نہیں کیا، معلوم تھا کہ جان جا سکتی ہے، لیکن اگر غلط کو غلط کہنے کی بات آئی تو حضرت زہرا نے غلط کو غلط کہا ہے۔